نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہے کہ بھائی آپ ہمارا خرچہ نہیں بڑھا رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بڑھا رہے ہیں. ایک ناراضگی تو یہ تھی, دوسرے گھوڑے سے گرے جا کے بیٹھ گیا. اب مسئلہ ہو گیا, صحابہ اکرام پریشان ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں, ایک مہینے تک آپ نے نیچے قدم نہیں رکھا. بیویوں سے آپ نے کہہ دیا کہ اب میں خواتین سے دور رہوں. ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے دور رہے, اور آلموسٹ 29 days. دیکھیے بیویاں ایک ایک دن کا خیال رکھ رہی ہیں, یہ یاد رہے, اس لیے کہ 29واں دن ختم ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے آ گئے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا, آپ تو بولے تھے 1 مہینہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یاد دلایا کہ اسلامی کیلنڈر یا تو 29 دن 29 days کا ہوگا یا 30 days کا ہوگا. وہاں بھی دن دن کا پل پل کا خیال رکھا جا رہا ہے. اب یہ اطلاع جب پھیل گئی تو لوگوں میں ہراس ہے, پریشانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. ایک صحابی دوڑے دوڑے حضرت عمر کے گھر پر گئے اور جا کر ان سے کہا کہ زور سے کھٹکا دیا. وہ فوری باہر ہے, پوچھا کیا بات ہے, بڑی خطرناک اطلاع ہے. حضرت اس زمانے میں خطرہ یہ تھا کہ روم کے بادشاہ کی طرف سے کبھی بھی حملہ ہو سکتا تھا, اس کے حکم سے غسان وغیرہ کے حکمران کبھی بھی حملہ کر سکتے. حضرت عمر کے منہ سے فوری نکلا کیا غسانی آ گئے؟ کہا کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر کے منہ سے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا جملہ یہ تھا کہ حفصہ ماری گئی بیٹی. سیدھا نکل کر مسجد پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے رباح. کہا ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دو, عمر آئے. اجازت نہیں ملی, کافی دیر بیٹھے رہے. دوبارہ اجازت, پھر جا کے پوچھو, اجازت نہیں ملی. جب 3 بار ہو سکتا ہے اجازت نہیں ملی تو وہاں دروازے کے پاس کھڑے رہ کر پکار کر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں. آپ حکم دیں گے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اب جب حضرت عمر حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے. ایک چارپائی باندھ کے رسیوں کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہبند باندھے ہوئے ہیں, اوپری جسم پر کچھ نہیں ہے, اور چارپائی پہ لیٹ کے اٹھے ہیں تو پشت مبارک پر رسیوں کے نشان ہیں. گوری گوری پشت پر, پیٹھ پر رسیوں کے وہ چھلے نشان ہیں, لال لال. اطراف میں دیکھا کچھ نہیں, ایک طرف تلوار لٹک رہی ہے, ایک طرف پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ ہے, مٹی کی دیواریں ہیں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول, یہ اللہ کے نافرمان کافر مشرک محلوں اور باغوں میں نام و نعمتوں میں رہیں اور اللہ کا آخری رسول اس حالت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر دی. عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت؟ آخرت کی زندگی میں بہترین چاہیے تو دنیا میں قربانیاں دینی پڑیں گی. بیک وقت سب کچھ نہیں مل جائے گا. بہرحال پھر پوچھا کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول اور بات کرنے سے پہلے میں جا کر لوگوں کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو. اور پھر ہم سورہ تحریم میں پڑھ چکے ہیں وَإِن طَلَّقَكُنَّ رَبُّ إِن طَلَّقَكُنَّ, اگر وہ اپنے حکم سے تمہیں طلاق دیں, أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجٌ خَيْرٌ مِّنكُنَّ, تم سے بہترین خواتین دے گا اللہ تعالیٰ انہیں, مسلمات مومنات قانتات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. ایک ایک چیز. بہرحال یہ 9 ہجری کی جو باتیں چل رہی ہیں, 9ویں سال کو کیا کہتے ہیں؟ 3 سال مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے. جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آئے گی میرے تک, اپنے دل میں اپنے آپ کو جواب دیجئے تاکہ آپ کے گھر میں آپ کے بال بچے سن سکیں اور آپ کی معلومات پر تعریف کریں آپ کی.
عام الفیل، ہاتھی والوں کا سال، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ سورہ فیل سناتے وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ دوسرا سال کب مشہور ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، نبوت کا 10واں سال تھا، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، اور مورخین نے 9 ہجری کو عام الوفود قرار دیا۔ مکہ فتح ہوا اور پھر اطراف و اکناف کے تمام قبائل جو انتظار میں تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک قریش کی بہت اہمیت تھی، قریش کعبۃ اللہ کے متولی تھے اور عرب میں ان کی حیثیت سردار کی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش خادت الناس، وہ دنیا کے امام ہیں، انسانوں کے امام ہیں، وہ ان کی رسالت کی، ان کی سرداری کے علاوہ دنیا کسی اور کی سرداری پر راضی نہیں ہوگی۔ اور پھر آخری جو امام آئیں گے وہ بھی قریش میں سے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت حسن نے اپنی سلطنت حضرت معاویہ کو دے دی تھی، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے خلافت سونپ دی تھی، اللہ تعالیٰ آخری خلیفہ ان کے خاندان میں سے بنائے۔ بہرحال اس دنوں میں ایک بچے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے بھی نبوت، اب مختلف علاقوں میں بعض لوگوں کو بھی جوش خبط سوار ہو گیا کہ بھئی نبوت کا دعویٰ کر دو، اور ان کے نزدیک یہ بھی کوئی پورٹ فولیو عہدہ ہے، کھانے پینے کے مزے ملیں گے، بہت ساری نعمتیں، لوگوں پر حکمرانی، عیش آرام، ان کو کیا معلوم نبی کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، وہ کچھ آپس میں بڑبڑاتا رہتا ہے، یہ ہے، شک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دجال کے بارے میں خبردار کرتے تھے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے، اور میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں، میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو آج سے کسی نبی نے اپنی امتیوں کو نہیں بتائی۔ دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی دیکھی نہیں دیکھ سکے گا، بالکل پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، اس میں سے نظر نہیں آئے گا، دوسری آنکھ کھلی ہوگی جس سے دیکھ سکے گا۔ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اطلاع ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ادھر سے گزر رہے تھے، اس ایریے میں سے جہاں وہ لڑکا تھا، 9-10 سال کا تھا، لیکن وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی ماں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، کہا کہ دیکھ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک ظاہر کیا کہ شاید یہ دجال ہو سکتا ہے، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اسے صرف 2 آدمی مار سکتے ہیں، یا میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایک ایسے آدمی کو، بچے کو قتل کرو گے، کم عمر بھی ہے اور پھر ہمارا ماتحت بھی ہے۔ لیکن بہرحال وہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دجال تھا، نہیں، دجال ابھی نکلا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ روایات جو حدیث کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دجال کو جیسے ہی اطلاع ملے گی کہ امام حضرت مہدی عبداللہ بن محمد بن عبداللہ کا ظہور ہو چکا ہے، امام مہدی، اور دنیا کے علماء ان کو پہچان چکے ہیں، ان کی امامت پر متفق ہو گئے ہیں، جیسی اطلاع ملے گی وہ اپنی زنجیروں کو توڑ کر میدان جنگ میں آ جائے گا۔ اور یہ واقعہ یہ قریب ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے بتانے کے باوجود 1400 سال گزر گئے، ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ چونکہ ہم نے 4 کتابیں پڑھ لی، احادیث پڑھ لی، ہم ان کی بنیاد پر ایک فیصلے کرنے لگتے ہیں کہ ابھی نہیں آئے گا، ابھی فلاں ٹائم ہے، کیا پتہ کل امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہے اللہ کی مشیت، اللہ نے کوئی وقت رکھا ہے ہمارے لیے۔ جب ہمیں نہیں معلوم تو کبھی بھی کچھ، اب فرض کیجئے وہ آ گیا
وہ آ گئے اور دجال نکل گیا، کیسے سامنا کریں گے؟ آپ میں سے کتنوں کو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد ہیں؟ پہلی 10 آیتیں یا آخری؟ اور کتنے ہیں جو صبح تلاوت کرتے ہیں تو دن بھر محفوظ رہیں گے، شام تلاوت کریں گے تو رات بھر محفوظ رہیں گے؟ کبھی بھی وہ آ سکتا ہے، میں بچنے کی کوئی ترکیب ہے؟ اور اس کے فالوورز جو اس وقت دنیا میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے امتی، اپنی پوری تدبیریں کر رہے ہیں دنیا کو اس کا غلام بنانے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں امت مسلمہ اس سے بے خبر ہے۔ آج ہماری مسجدوں سے دجال کے بارے میں کچھ کہا نہیں جاتا، مسجدوں سے نکلنے والوں کی تربیت ایسی ہو رہی ہے، وہ نکل کر صرف آپ کو داڑھی چھوٹی ہے اسلام میں نہیں ہو، ٹخنے پینچے ٹخنے کے اوپر نہیں ہے تم اسلام میں نہیں ہو، سوائے ان فتووں کے امت کو بگاڑنے اور تفرقہ ڈالنے کے، دجال سے بچنے کا کوئی لائے عمل ہمارے سامنے نہ پیش نہیں کر پا رہے۔ بہرحال ایک واقعہ تھا، آج بھی کوشش کیجئے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیجئے۔ عام الوفود میں بہت سارے وفود آئے، یہ مختلف قسم کے روایات ہیں۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اطراف و اکناف کے عربوں کو پتہ چل گیا کہ قریش شکست کھا کے چکے ہیں اور ایک بڑی تعداد اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی ہے، اب ان کے ڈیلیگیشنز مختلف آنے لگے۔ ایک بڑا وفد آیا، بنی تمیم کا آیا، ان کے بارے میں ہم سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جب آئے تو انہوں نے آ کر وہ حجروں کے باہر سے آواز لگانی شروع کی، اللہ کا رسول بڑے دور سے آئے ہیں، آئیے فوری ملاقات کیجئے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو صبر سے کام لینا چاہیے، نبی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بہرحال بات چیت ہوئی، اب انہوں نے آ کر ایک شرط رکھی، ہمارے پاس ایک بڑا خطیب ہے، ایک بڑا شاعر ہے، اگر یہ آپ اپنے شاعر اور خطیب کو پیش کریں گے، مقابلہ ہوگا، اگر آپ کا جواب جیت گئے تو پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ بہرحال یہ شرطیں ہیں، بدو ہے جو چاہے، ایک ایک کا مقابلہ۔ پہلے ان کا خطیب کھڑا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے، وہ خطبے کا جواب دیا، انہوں نے خطبے کا جواب دیا۔ پھر ان کا شاعر کھڑے رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن ثابت شاعر اسلام ان کو حکم دیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہی کا جج تھا، اس نے فیصلہ دیا کہ فیصلہ بغیر کسی تعصب کے ہونا چاہیے، کسی بھی معاملے ہو۔ ان کے لوگوں نے فیصلہ دیا کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہترین ہے۔ اور پھر وہ سارے کے سارے سب لوگوں نے پورے وفد کے اسلام کو قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے انعامات سے انہیں سرفراز کیا۔ ایک وفد نجران سے آیا، 3 آدمی حکومت کرتے تھے، تقریباً 73 بستیوں کا علاقہ تھا، 1,20,000 تو ان کے پاس جنگجو سپاہی موجود تھے لڑنے والے۔ 60 آدمی آئے یہاں پر، 3 آدمی ان میں سے ایک عاقب، اس کی حیثیت امیر قوم کی یعنی سربراہ کی تھی، دوسرا سید یہ تمدنی اور سیاسی امور پر، اور تیسرا ان کا بشپ اسقف کہلاتا تھا جو مذہبی معاملات کو نگرانی کرتا تھا۔ یہ لوگ آئے، ان سے ڈائلاگ ہوا، بات چیت ہوئی، تقریباً ساری باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو باوجود یہ کہ یہ ایمان لائے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مباہلہ رکھا، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے آؤ، ہم اپنے نفسوں کے ساتھ آئیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ آئیں، تم اپنے نفسوں اپنے بال بچوں کے ساتھ آئیں، ثم نبتہل۔ انہوں نے بہرحال وہ مقابلہ تو نہیں کیا، البتہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ بھئی آپ کسی نمائندوں کو بھیجیں اور ہم اس کی پیروی کریں گے، جزیہ دیں گے، 2nd گریڈ سٹیزن بن کے رہیں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک صلح نامہ لکھ کر دے دیا تھا۔ ایک اور قافلہ آیا، وفد بنو حنیفہ، بعض روایات 9 ہجری کی ہیں، بعض 10 کے۔ اس میں یمن سے آنے والوں میں ایک آدمی، مشہور آدمی تھا، مسلمہ کذاب۔ جب یہ آیا تو اتفاق سے یہ قبیلہ جب ملنے کے لیے ان کا ڈیلیگیشن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر تھے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی،
اب وہ جب آیا تو اس کے پیروکار بہت زیادہ تھے ماننے والے. اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو رسول ماننے تیار ہوں، ایک شرط پر، آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، فرمایا کہ خلافت تو بہت بڑی چیز ہے، اگر تم اسے اس چھڑی کا بھی دینے کا مطالبہ کرتا ہے، لکڑی کا، درخت کی ٹہنی کا بھی تو مطالبہ کرتا ہے، ایک برانچ کا، میں تجھے وہ بھی نہیں دیتا. بہرحال یہ وفد واپس گیا. کچھ لوگ ایمان لائے، یہ بھی ایمان لایا، لیکن بعد میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. اور پھر جیسے ہی اسے اطلاع ملی 10ویں سال کے حجۃ الوداع کے اختتام پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. اور پھر آپ جانتے ہیں اس کے واقعات تو ہم کریں گے. ایک اور وفد آیا بنی تے، یہ اس میں حاتم طائی پیدا ہوئے تھے. اب ان کے بیٹے عدی بن حاتم بعد میں اس کے سردار بنے. 2 بڑے اور ایک سردار تھے زید بن محلحل. ان کو لوگ زید الخیل کے، یہ اتنے بہترین گھوڑ سوار تھے کہ لوگ ان کو زید الخیل کے نام سے خیل گھوڑے کو پکارتے تھے. لیکن جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا، بہت ساروں کا نام بدل دیا، اور فرمایا کہ تم زید الخیل نہیں ہو بلکہ زید الخیر ہو، خیر بھلائی ہو، سراپا خیر ہو تم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس وفد کے تمام لوگوں کو 5 اوقیہ چاندی کے دیے، اور حضرت زید کو 12 اوقیہ دی، عمدہ خوشبو کا تحفہ پیش کیا. اور فرمایا کہ جو بھی شخص میرے پاس آیا اس کے بارے میں جو تعریف کی گئی میں نے اس کو اس سے کم پایا سوائے زید. یہ ان کے بارے میں جو تعریف کی گئی تھی اپنی تعریف سے بڑھ کر پایا. بڑے تحمل کے، بڑے سمجھدار. یہ وفد کے ساتھ فوری آ کر فوری ملنے کے لیے نہیں آ گئے. وفد کے لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے شوق میں فوری اپنے خیموں سے گئے، سامان اتارے، پٹکے اور نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے. یہ نہیں، یہ سیدھا گئے، پہلے غسل کیا، بہترین کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ جو صبر، تحمل، اطمینان، مزاج کے اندر بردباری سنجیدگی تھی، اس کی بڑی تعریف. بہرحال عدی بن حاتم بھی آئے، حالانکہ ان کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے. یہ پہلے دین مسیح کے پیرو ہونے کی وجہ سے اسلامی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تھوڑا سا متنفر تھے، برگشتہ تھے. اب ڈر کا جب مکے وغیرہ پر علاقے میں اعلان ہو گیا تو یہ یہاں سے بھاگ کر شام چلے گئے. ان کے علاقے کے لوگ اسلامی فوج کے تحت میں آ گئے، ان کی بہن بھی آ گئی. اب جب وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، اور حاتم طائی کے قصے ان کی سخاوت کے بہت مشہور تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور رحم کھا کر انہیں ان کے بھائی کے پاس روانہ کیا. جب یہ اپنے بھائی کے پاس گئے تو بہن نے بڑی ملامت کی کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ کے آ گئے جبکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا پایا ہے. آئے آج پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ملنے کے لیے آئے تو آپ اپنے ساتھ گھر کو لے گئے اپنے، اور اپنے گھر میں ایک اونچے گدے پر انہیں بٹھایا، خود سامنے زمین پر بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے وہ سمجھ گئے یہ دنیاوی حکمران نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ بھی ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آج مسلمان مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں؟ نہیں، ان قریب وقت آئے گا تم دیکھو گے اتنی دولت کی فراوانی ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ایک عورت قادسیہ سے نکلے گی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، خوبصورت سونے چاندی والی لندی پھدی اونٹ پر تنہا سوار ہوگی، کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا. یہ امن و امان کا عالم ہوگا. تو حضرت عدی کے دماغ میں خیال آیا تو یہ جو راستے میں ڈاکو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ انہیں کیا معلوم کہ وہ تقریباً مسلمان قبیلہ غفار، اپنے وقت کے مشہور ڈاکو، حضرت ابو ذر غفاری کا اس سے تعلق تھا. سب بدل کے سارے ایمان لائے. حضرت عدی فرمایا کرتے تھے کہ ساری 2 پیشین گوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، دولت میں نے دیکھ لی،
روم کے علاقے فتح ہو گئے، ایران کے علاقے فتح ہو گئے. میں نے اس عورت کو بھی دیکھ لیا جو اونٹ پر بیٹھ کر قادسیہ سے نکلی اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے کعبۃ اللہ پہنچی. اور تیسری بھی ہوگی، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے حضرت معاویہ کے کافی عرصے بعد جب یہ بیٹھے. ان کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس دولت کا حال یہ تھا کہ مالدار زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے. کوئی حاجت مندی نہیں تھا، ہر کوئی کہتا تھا کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے. ایک اور آیا بنی سعد بن بکر، زمام بن ثعلبہ بطور وفد بارگاہ نبوی میں آئے، مسجد میں کے باہر اپنا اونٹ باندھا اور بے تکلف مسجد میں گھس گئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں کچھ سخت سوالات کروں گا آپ سے، اور میرے لہجے کے، میری درستگی کو آپ برا مت مانیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چاہے پوچھو، میں رنجیدہ نہیں ہوں گا. ہمارے ایک آدمی نے اطلاع دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا یہ سچ بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سچ ہے. آنے والے نے یہ بھی کہا کہ ہم پر دن اور رات میں 5 وقتی نمازیں ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج کی فرضیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چاروں عبادتیں فرض ہیں. سختی سے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حلم، نرمی کے ساتھ جواب دیا. یہ ہے حلم جو حضرت اسماعیل کا وصف تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، جب انہوں نے دعا کی حبلی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا بیٹا، بڑا صبر سے کام لینا. سختی سے سوالات کیے لیکن فوری ایمان قبول کر لیا کہ آپ بالکل صحیح ہیں. اپنے قبیلے کی طرف گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا، کہ آپ نے جو باتیں بتائی ہے اس میں کسی میں کمی بیشی نہیں کروں. پورے قبیلے والوں کو بات بتائی اور پورے کا پورا قبیلہ ان کا بھی مسلمان ہو گیا. یہ تھے 9 ہجری کے کچھ واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شہنشاہ روم نے فوجی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور اپنے لوگوں کو فوج میں بھرتی شروع کر دی ہے. ہر سپاہی کو 1 سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دی جا رہی ہیں، ہتھیار دیا جا رہے ہیں، جنگی لباس دیا جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر. یا اطراف ادھر سے جو شام وغیرہ سے تجارت عرب کے لیے سفر کر کے آتے تھے ان کے ذریعے اطلاع مل رہی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اس سے پہلے کہ دشمن ہم پر حملہ کرے، ہمیں چاہیے کہ اس بار ہم آگے بڑھ کر وار کریں. پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ روم کے شہنشاہ سے مقابلہ ہے، اور اس مقابلے کے لیے ہم کو مدینے سے تقریباً 600 سے 800 کلومیٹر دور جا کر تبوک کے مقام پر یہ جنگ، یہ معرکہ، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تبوک. اچھا، جس زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے کچھ عرصے پہلے تھوڑی قحط سالی گزری ہے اور پھر موسم انتہائی شدید ہے اور فصلیں تیار ہیں، فصلیں کھجور کی فصلیں. اب یہ کھجور کی فصل یہ صرف مردوں کے ہر کوئی اتار نہیں سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں. عورتیں جیسے ہندوستان میں کھیتوں وغیرہ میں عورتیں کام کر لیتی ہیں، عربوں میں ایسا یہ نہیں ہوتا. بچے بھی نہیں چڑھ سکتے. بڑے طاقتور آدمی ہی کو ایک تو کھجور کے جھاڑ پر چڑھنا، پھر وہ ان خوشوں کو اتارنا. خوشے معمولی وزن کے نہیں ہوتے. ایسے موقع پر اعلان ہو رہا ہے مسجد نبوی سے، اللہ کے رسول کی جانب سے اعلان ہے کہ جو کوئی اس جنگ میں جس اعتبار سے شریک ہو سکتا ہے وہ آئے. دامیں درمیں سخنیں، مال سے مدد کر سکتا ہے مال سے، جان سے مدد کر سکتا ہے جان سے، سواریوں سے مدد کر سکتا ہے سواریوں سے. روز مسجد نبوی سے اعلان، پہلی مرتبہ روز اعلان ہو رہا ہے.
اور اس زمانے میں اس کی جب تیاریاں چل رہی تھیں، اس وقت اللہ تعالی نے سورہ توبہ کا دوسرا حصہ، پہلا خطبہ دیا۔ وہ کہاں سے کہاں تک ہے، اللہ نے کیا باتیں اس زمانے کی جنگ کی تیاریوں کے دوران کی بتائیں، پھر اس کے بعد میں جنگ کا کیا مرحلہ پیش آیا، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔